دراصل انہوں نے ویوز کو جو ڈیفائن کیا دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے ایک کیمرہ لگایا اور اس ویوز کو شوٹ کیا. جب انہوں نے ویوز کو شوٹ کیا تو مومنٹ انہوں نے فائر کیا تو وہ ویو جو ہے وہ کنورٹ کر گئی پارٹیکل کے اندر, یعنی اس تیزی سے کنورٹ کر گئی. اور جب انہوں نے دوبارہ کیمرہ ہٹایا اور دیکھا تو وہ واپس ویوز اسی طرح سے تھی. اس کا مطلب یہ ہے اچھا مسلمان بننا پڑے گا, یہ تبھی چیزیں کام کرے گی, ورنہ انسان کے لیے خواری ہے. انسان کسی جگہ نہیں رہتا, بیمار بھی رہتا ہے, ذہنی طور پہ وہ پیسہ بھی نہیں آتا اس کے پاس, تنگ دستی بدحالی رہتی ہے. جیسے فرض کریں ایک بندہ ملتان میں درخت لگاتا ہے, دوسرا بندہ بہاول پور میں درخت لگاتا ہے آم کا, تو اب دونوں درخت جو ہیں وہ اپنے وقت کے ساتھ بڑے ہوں گے, خوراک تھوڑی زیادہ کم زیادہ مل سکتی ہے, کوئی 2 فٹ بڑا کوئی 2 فٹ چھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن دونوں درخت جو ہیں وہ کام کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. آپ کے سامنے ہم جو بھی ویڈیو لے کے آتے ہیں اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. کانسیپٹ ہوتا ہے, موٹیویشن ہوتی ہے, کلیئرٹی ہوتی ہے, ہوپ ہوتی ہے, اور کوئی پریکٹیکل اپروچ ہوتی ہے. لا آف اٹریکشن کے اوپر میں نے کچھ ویڈیو تو بنائی تھی, لیکن اتنی ڈیپتھ ویڈیو میں نے بھی نہیں بنائی اور نہ ہی میں نے اتنا اس پہ ریسرچ کیا, ڈیپ ڈاؤن گیا. اب جب کہ میں نے اس علم کو الحمدللہ بہت اچھی طرح سے خود جو ہے نا وہ حاصل کیا ہے, تو میں اب آپ کے سامنے اس کو پیش کرنے جا رہا ہوں. لا آف اٹریکشن اگر کسی کو سمجھ آ جائے یا وہ اس کائنات کے اندر جو کام جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں وہ سمجھ جائے, اس کی زندگی میں بہت بڑا امپیکٹ اور تبدیلی آ سکتی ہے. بنیادی طور پہ یہ جو پوری کائنات ہے اس کا جو ایک جس طرح سسٹم چلتا ہے اس کو ہمیں بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل ایک لا آف اٹریکشن کے اندر ایک مونسٹک تھیوری ہے. ایک مونسٹک تھیوری اس کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ ون از آل اینڈ آل از ون. یہ جو ہے نا ایک بہت ہی کمال مونسٹک تھیوری ہے جو کہ لا آف اٹریکشن میں بیان کی جاتی ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دراصل دنیا میں ہر چیز ایک انرجی ہے, اور وہ انرجی اگر ہم اس انرجی کو سمجھ جائیں تو پھر ہمارے لیے زندگی میں کچھ بھی کرنا, ترقی, خوشحالی, خوشی, صحت, اس سب چیزوں کو اٹریکٹ کرنا بہت آسان ہے. دراصل ہر چیز کو اللہ نے ایسا ڈیزائن کیا ہے, ایسا پروگرام کیا ہے جو کہ کوانٹم فزکس کے اندر سائنسدانوں نے جب وہاں تک پہنچے تو انہوں نے یہ پھر حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمیں بتائی. جیسے آم کا ایک درخت ہے, اسی سے جو فروٹ نکلتا ہے اس فروٹ کے اندر ہی ایک چھوٹا سا بیج ہے جو کہ جس کو ہم دوبارہ پلانٹ کر دیں تو وہ ایک بہت بڑا سایہ دار اور پھلدار درخت بن جاتا ہے. یہ ایک پروسیس کے تحت ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہر چیز جو ہے وہ ایک انرجی ہے. اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں, اس کی بیس پہ جائیں, اس کی شروعات پہ جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ ایک انرجی ہے. اب آپ زندگی میں کچھ بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں, یعنی اللہ نے انسان کو کریٹر کے طور پہ جو ہے نا وہ دنیا میں بھیجا, یعنی وہ کچھ بھی کریٹ کرنا چاہتا ہے تو پوری کائنات, پورا یونیورس جو ہے اس کو ایز کریٹر نہ صرف ایکسیپٹ کرتا ہے بلکہ اس کو سپورٹ اور مدد فراہم کرتا ہے کہ وہ جو کریٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. اسی کی بیسس کے اوپر اے سی کریٹ ہوا, صوفہ, ٹیبل, یہ کیمرہ, یہ موبائل, یہ سب کچھ, یہ کپڑے, یہ ہر چیز جو ہے وہ کریٹ ہوئی. تو انسان کریٹر ہے جو کہ اس انرجی کی بیسس کے اوپر چیزوں کو کریٹ کرتا چلا جاتا ہے, اور جو وہ چاہتا ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے. اور جتنے لوگ کریٹر ہیں دنیا کے اندر وہی زیادہ پیسہ کماتے ہیں, کنزیومر نہیں کماتے, کریٹر پیسہ کماتے ہیں. آج انفارچونیٹلی پاکستان ایک کنزیومر کی طرح ہے, ہم باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں, اور دنیا جو ہے وہ کریٹر کی طرح ہے, گاڑیاں بناتی ہے, موبائل بناتی ہے. جاپان دنیا کی جدید ترین اکانومی ہو گیا, چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ساؤتھ کوریا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ لوگ کریٹر ہیں, یہ پیدا کر رہے ہیں, چیزیں بنا رہے ہیں, اور یہ پوری اس یونیورس کے سسٹم کو, اس ایکو سسٹم کو یوز کر کے وہ اپنے فیور میں کر رہے ہیں, اور ہم ایک کنزیومر بن کے رہ گئے, اور ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. اگر ہم کوانٹم فزکس کو سمجھ لیں تو ہم اس پورے سسٹم کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کوانٹم فزکس کیا ہے کہ جیسے یہ ایک باکس ہے, اینک کا ایک باکس ہے, بنیادی طور پہ یہ ایک مٹیریل ہے, اس کے پیچھے ایک مالیکیول ہے,
مالیکول کے پیچھے آئٹم ہے، اور آئٹم کے پیچھے پہلے سائنسدان کہتے تھے یہ الیکٹران ہے اس کے پیچھے، لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایک ویوز ہے جو کہ جس سے یہ اور انرجی ہے جس سے یہ کریٹ ہوئی ہے۔ اسی طرح انسان ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک مالیکیول ہے، مالیکیول کے پیچھے ایک ٹیشو ہے، سیل ہے جس کو کہتے ہیں، اور سیل کے پیچھے وہ جو پہلے الیکٹران کہتے تھے اب وہ کہتے ہیں انرجی ہے۔ یعنی انسان کے پیچھے بھی وہی ویوز اور انرجی ہے، چیزوں کے پیچھے بھی وہی ویوز اور انرجی ہے۔ اگر ہم اس بیس کو سمجھ جائیں تو اس سے ہم اس بہت بڑی یونیورس اور اس بہت بڑی کائنات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ویوز ہی ہے۔ اب یہ جو ایک کریٹو آئیڈیا یا تھاٹ ہے یہ بھی ایک ویوز ہی ہے جو ہم کریٹ کرتے ہیں، جو کہ انفیکٹ کسی چیز کے اندر کنورٹ کر جاتی ہے۔ اگر یہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ چیزوں کے پیچھے بھی وائبز ہیں، ویوز ہیں، اور انسانوں کے پیچھے بھی یہی ہیں۔ دراصل جو ایک سائنٹسٹ تھے آئنسٹائن، جنہوں نے کوانٹم فزکس کے اندر بڑا کمال کیا، اور وہ ڈر گئے اس ریسرچ کے بعد، وہ دراصل انہوں نے ویوز کو جو ڈیفائن کیا دیکھا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک کیمرہ لگایا اور اس ویوز کو شوٹ کیا۔ جب انہوں نے ویوز کو شوٹ کیا تو مومنٹ انہوں نے فائر کیا تو وہ ویو جو ہے وہ کنورٹ کر گئی پارٹیکل کے اندر، یعنی اس تیزی سے کنورٹ کر گئی، اور جب انہوں نے دوبارہ کیمرہ ہٹایا تو دیکھا تو وہ واپس ویوز اسی طرح سے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی کریٹو آئیڈیا کنسیو کرتے ہیں، کوئی ہم اس پہ سوچتے ہیں، کوئی خواب ہم سے دیکھتے ہیں، اگر ہم اس میں دو چیزوں کا ایڈ کر دیں، یعنی اس میں ایک ہماری انٹینسٹی اور انٹینشن ہو، یعنی انٹینشن اچھی نیت کے ساتھ وہ خواب دیکھیں جس میں ہمارا فائدہ ہو، دوسروں کا فائدہ ہو، پوری یونیورس کا فائدہ ہو، اور اس کے اندر انٹینسٹی ہو، شدت ہو، تو وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ آئیڈیا، کیونکہ ویوز کے لیول پہ وہ آئیڈیا بھی کریٹ ہوا ہے، وہ آئیڈیا فزیکل چیزوں کے اندر کنورٹ کر جاتا ہے۔ آپ نے ماضی میں جو بھی اچیومنٹ کی، شاید آپ لا آف اٹریکشن نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ ایسا ہی ہوا۔ قدرت بندوں کو ملا دیتی ہے، قدرت سسٹم کو چلا دیتی ہے، وہ چیزیں اسی طرح سے ہونا شروع ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے اندر ایک نیت بہت اچھی ہوتی ہے، اور دوسرا آپ کے اندر شدت ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، لا جو تھنک اینڈ گرو رچ کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر آپ فرض کریں 1 کروڑ روپیہ کمانا چاہتے ہیں اور 1 سال آپ اس کو ڈیفائن کریں گے کتنے ٹائم میں کمانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ میں زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہوں، یہ کوئی گول ہدف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ صحیح معنوں میں کام کرتا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں 1 سال میں 1 کروڑ روپیہ کمانا چاہتا ہوں، اب یہ آپ نے ایک گول رکھ دیا، اب اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، یہ نہیں خود بخود ہو جائے گا، کوشش کرنی ہے اچھی نیت کے ساتھ، یعنی آپ کی انٹینسٹی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے نہیں کہ دل کیا کام کیا، دل کیا کام نہیں کیا اور آپ لا آف اٹریکشن کر رہے ہیں، نہیں، آپ نے سوچا، اب آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہوگا، اور یقین آپ کو اپنی محنت اور اس پہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے اندر جو بھی یہ ساری چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 1 is for all اور all is for 1، تو یہ تمام چیزیں وہ انسان کے لیے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں اگر ہوں گی، اچھی انٹینشن، اچھی نیت ہوگی، اور اچھی انٹینسٹی ہوگی، اچھی شدت کے ساتھ وہ چاہیں گے تو وہ چیز ملے گی۔ 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لا آف اٹریکشن کام ہی نہیں کرتا، اسی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ غربت زدہ رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، ناخوش رہتے ہیں، پیسے سے تنگ رہتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں، اس کو آج ہی ہٹا لیجئے، آپ لکھ لیجئے، اور ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کیجئے۔ آپ کی زندگی میں ہر چیز کی پازیٹیو فراوانی، پیسہ، صحت، سب کچھ آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں جی؟ ان 4 چیزوں سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے بنیادی جو لا آف اٹریکشن کام کرتا ہے وہ 3 بنیادی چیزوں کی وجہ سے کام کرتا ہے۔ ایک دماغ ہے، ایک دل ہے، اور ایک گٹ ہے آپ کا۔ یعنی اس کے اندر جیسے آپ نے گٹ فیلنگ کا سن رکھا ہوگا نا کہ جدھر دل کے ساتھ رجحان جڑا ہوا ہے، آپ کی جو شوق ہے، پیشن ہے، وہ جڑا ہوا ہے۔ زیادہ لوگ دماغ کے لیول پہ لا آف اٹریکشن سے کام کرتے ہیں، لیکن دل اور گٹ سے زیادہ سوچتے نہیں ہیں یا زیادہ اس پہ ایمفسائز نہیں کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ دل کے اندر ہمیں دل کو بیس کرنا چاہیے چیزوں کو کرتے ہوئے۔ لا آف اٹریکشن میں کیونکہ آئیڈیا، تھاٹ جو ہے وہ دماغ سے آتا ہے، لیکن اس میں ہارٹ سینٹر بھی امپورٹنٹ ہے۔ ہارٹ سینٹر میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا پیار ہوتا ہے، ہمیں اپنے کسی کام سے لگاؤ ہوتا ہے، ہمیں کسی چیز سے رغبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو دل کو اہمیت دینا اس کے اندر دماغ کے ساتھ ساتھ
بے حد امپورٹنٹ ہے، جس کا دراصل بہت امپیکٹ آتا ہے. اگر ذہن کے لیول پہ زیادہ آج کل ایمفیسائز کیا جاتا ہے، اگر آپ ذہن پہ لیول پہ زیادہ کریں گے اور دل اس میں شامل نہیں ہوگا تو وہ رزلٹس اور نتائج نہیں آئیں گے. جو اب میں بتاتا ہوں جو 4 چیزیں جس کی وجہ سے لا آف اٹریکشن کام نہیں کرتا. نمبر 1 چیز ہے گلٹ. کوئی پچھتاوا آپ کے دل کے اندر ہو، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کچھ بھی آپ کے دل کے اندر کوئی چیز ہو، تو وہ لا آف اٹریکشن کام نہیں کرتا. اس لیے ضروری ہے کہ کسی سے کے ساتھ آپ نے زیادتی ہو گئی ہے اس سے معافی مانگے. کوئی چیز آپ کے دل میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے اس کو کلیئر کریں. کلیئرٹی اس کے اندر ضروری ہے تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ اس بوجھ سے ہٹ کے اس چیز پہ ایمفیسائز کریں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز بدلے کی آگ، ریونج، جو کہ بہت ہوتا ہے لوگوں میں کہ میں اس سے بدلہ لوں گا. اب اگر آپ کے دل میں بدلے کی آگ ہے تو لا آف اٹریکشن کام ہی نہیں کرے گا. دیکھیں پیور ہونا پڑے گا، پیور سول ہونا پڑے گا. یہ آپ ایک ذہن میں رکھ لیں، اچھا مسلمان بننا پڑے گا، یہ تبھی چیزیں کام کرے گی. ورنہ انسان کے لیے خواری ہے، انسان کسی جگہ نہیں رہتا، بیمار بھی رہتا ہے ذہنی طور پہ، وہ پیسہ بھی نہیں آتا اس کے پاس، تنگ دستی بے دھالی رہتی ہے. تو دل کے اندر بدلے کی آگ ختم کرنی ہے، اس کو نکال بار کرنا ہے، معاف کر دینا ہے. اگر آپ کے دل میں بدلے کی آگ ہے تو آپ اینٹی یونیورس کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو پوری کائنات ہے نا، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ یہ اس تمام کائنات میں ہر کوئی دوسرے کے لیے کر رہا ہے. یعنی یہ کائنات امداد باہمی والے معاملے پہ چلتی ہے. جیسے آپ فرض کریں ایک درخت ہے، وہ فروٹ دیتا ہے، آپ اس کو پتھر ماریں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کل سے آپ کو فروٹ نہیں دوں گا، کیوں آپ مجھے پتھر مارا ہے. نہیں، وہ فروٹ دیتا رہے گا. یہ کائنات کا حسن ہے، یہ کائنات کی ترتیب ہے، یہ کائنات کا چلن ہے. اگر ہم اس کے اگینسٹ ہوں گے، جیسے کہ ہم نے بدلہ لینے کی، ریونج کی ہماری آگ ہے، تو ہم اس کائنات کے اس سسٹم سے بینیفٹ نہیں اٹھا سکتے. ہم اکیلے ہو جائیں گے، یہ کائنات الگ چلے گی، اسی طرح چلے گی جس طرح سے ہے. لہٰذا ہمیں جب ہم معاف کر دیں گے تو اس پوری کائنات کے ہم ہو جائیں گے، تو پھر وہ نعمتیں ہماری طرف آنا شروع ہو جائیں گی. تیسرے نمبر پہ آپ کے اندر کوئی جیلسی یا کوئی حسد نہیں ہونا چاہیے. آج بے شمار لوگ جو ہیں وہ جیلسی اور حسد کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. یہ بے شمار بہت بڑی بیماری ہے. اگر آپ کسی سے جلتے ہیں، کسی سے حسد کرتے ہیں، تو آپ لا آف اٹریکشن جو ہے وہ آپ کے اوپر کام نہیں کرے گا. اگین یہ کائنات کا سسٹم ہی نہیں ہے. اصل میں انسان کی غلط فہمی ہے کہ اس کائنات میں چیزوں کی کمی ہے. جیسے فرض کریں ایک بندہ ملتان میں درخت لگاتا ہے، دوسرا بندہ بہاول پور میں درخت لگاتا ہے آم کا. تو اب دونوں درخت جو ہیں وہ اپنے وقت کے ساتھ بڑے ہوں گے، خوراک تھوڑی زیادہ کم زیادہ مل سکتی ہے، کوئی 2 فٹ بڑا، کوئی 2 فٹ چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن دونوں درخت جو ہیں وہ کام کریں گے. یہ نہیں کہ ملتان میں کسی نے درخت لگا دیا تو بہاول پور کے اندر کوئی درخت نہیں لگا سکتا. اس کائنات میں ایسی کمی ہے ہی نہیں. جو کوئی حاصل کرنا چاہے وہ یہ کائنات اس کو دیتی ہے، اس کی محنت کا، اس کی لگن کا، اس کی انٹینسٹی اور انٹینشن کا اس کو ملتا ہے. تو لہٰذا یہ جو جیلسی اور حسد ہے نا، یہ اس وجہ سے آتا ہے کہ شاید اگلا حاصل کر لے گا اور میں پیچھے رہ جاؤں گا. یہ بالکل نہیں لے کے آنا. یہ جو لوگ لے کے آتے ہیں پھر وہ اکیلے ہو جاتے ہیں، ان کو ملتا ہی کچھ نہیں ہے. اور یہ کائنات جو ہے وہ ان کے لیے کام کرتی ہے کہ جو اس طرح کے جذبات سے پاک ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے 2 لاکھ آم کے درخت لگا دیے، تو بہاولپور میں جا کے میں بھی اگلے 10 سالوں میں 2 لاکھ آم کے درخت لگا لوں گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات سے ہی سب کو لے رہے ہیں، تو اس کائنات میں کمی کوئی نہیں ہے، تو جیلسی اور حسد کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس طرح سے لا آف اٹریکشن کام نہیں کرے گا. اگر آپ اندر بدلے کی آگ رکھیں گے، آپ گلٹ ہوگا آپ کے اندر، یا آپ حسد اور جیلسی کے جذبات پہ. یہ 3 باتیں ہو گئی کہ لا آف اٹریکشن کام نہیں کرتا. چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی بھی طرح کے آپ ابیوز میں اگر شامل ہوئے، زیادتی کے مرتکب آپ ہوئے، تو لا آف اٹریکشن آپ پہ کام نہیں کرے گا. پھر اگین یہ کائنات میں زیادتی بالکل ناپسند ہے. ٹھیک ہے، یہ کائنات میں معاف کرنا، درگزر کرنا، دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا، بلکہ اگلے کی زیادتی کو برداشت کرنا، سہنا، کیونکہ جو زیادتی کر رہا ہے وہ اس نعمتوں سے ہی عاری ہو رہا ہے، وہ لا آف اٹریکشن پہ کام نہیں کرے گا. تو یہ 4 باتیں ہیں جس کی وجہ سے لا آف اٹریکشن کام نہیں کرتا. بنیادی طور پہ اس پورے کائنات کا جو سسٹم ہے وہ ایک ہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنی جلدی آپ اس سسٹم کو سمجھ گئے، اس سسٹم کے ہمانگ ہو گئے، آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں وہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی. اور جن لوگوں نے یہ 4 باتوں کو پکڑ کے رکھا ہے کہ وہ ابیوزو ان کا رویہ ہے،
ان کو وہ حسد اور جیلسی پہ مبنی ہے. کچھ لوگ اپنے سے نیچے والوں سے بھی حسد کرتے ہیں. کچھ اوپر والوں سے ہوتی ہے نا, نیچے والوں سے بھی حسد ہوتی ہے کہ یہ نہ ترقی کر جائے. یہ بھی اپنی تباہی کا باعث ہے, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. اسی طرح ریونج, بدلے کی آگ خطرناک ہے, اس سے لا آف اٹریکشن کام نہیں کرتا. اور چوتھے نمبر پہ, جو پہلے نمبر بلکہ میں نے بتایا, جو گلٹ ہے, کہ آپ کا ایک دل کے اندر ایک ایسی بات گرا باندھی ہوئی ہے آپ نے, کہ جو آپ کو کھولنے کی اور اس کو کلیئر کرنے کی, صاف کرنے کی ضرورت ہے. یہ بے شمار اس کے اندر باتیں بہت ہی سائنٹیفکلی پروون ہیں, اور اگر آپ اس کو میرے ساتھ مل کے سیکھیں گے, سمجھیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور میری جو آنے والی کتاب ہے اس کے اندر اس کا بہت بڑا ذکر ہے, لا آف اٹریکشن کی بڑی ڈیٹیل ہے, سائنٹیفک جو نظام ہے اس کے تحت اس کو پروو کیا گیا ہے. اور وہ کتاب اگر آپ لے لیں گے تو اس سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. پراپیو ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.